کھانے کی 92 سنتیں اور آداب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کی 92 سنتیں اور آداب، یہ مضمون امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان سنت صفحہ 306 تھا 328 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ کھانے کی 92 سنتیں اور آداب پڑھ یا سن لے، اسے ہمیشہ سنت کے مطابق کھانے پینے کی توفیق دے اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب بخشش فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کھانے کی نیت کر لیجئے۔ نمبر 1، کھانے سے مقصود حصول لذت اور خواہش کی تکمیل نہ ہو، بلکہ کھاتے وقت یہ نیت کر لیجئے، میں اللہ پاک کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں۔ یاد رہے، کھانے میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت اسی صورت میں سچی ہوگی جبکہ بھوک سے کم کھانے کا بھی ارادہ ہو، ورنہ سرے سے نیت ہی جھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ خوب ڈٹ کر کھانے سے عبادت کے لیے قوت حاصل ہونے کے بجائے مزید سستی پیدا ہوتی ہے۔ کھانے کی عظیم سنت یہ ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو کہ بغیر بھوک کے کھانے سے طاقت تو کیا آئے گی، الٹا صحت خراب اور دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے، سیر ہونے کی حالت میں کھانا برس پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، ایسا دسترخوان بچھائیے جس پر کوئی حرف، لفظ، عبارت، شعر یا کمپنی وغیرہ کا نام اردو، انگریزی کسی بھی زبان میں نہ لکھا ہوا ہو۔ نمبر 3، کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے۔ کلیاں کر کے منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لیجئے، مگر کھانے سے قبل دھوئے ہوئے ہاتھ مت پہنچیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی ہاتھ منہ دھونا رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ 4، اگر کھانے کے لیے کسی نے منہ نہ دھویا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سنت ترک کر دی۔ 5، کھاتے وقت الٹا پاؤں بچھا دیجئے اور سیدھا گھٹنا کھڑا رکھیے، یا سرین پر بیٹھ جائیے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیے، یا 2 زانوں بیٹھیے، تینوں میں سے جس طرح بھی بیٹھیں گے سنت ادا ہو جائے گی۔ پردے میں پردہ کی عادت بنائیے۔ 6، اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن، سبھی چادر یا کرتے کے دامن کے ذریعے پردے میں پردہ ضرور کریں، ورنہ کپڑے تنگ ہوئے یا کرتے کا دامن اٹھا ہوگا تو گھر کے افراد وغیرہ بد نگاہی کے گناہ میں پڑ سکتے ہیں۔ اگر پردے میں پردہ ممکن نہ ہو تو 2 زانوں بیٹھیے کہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور خود بخود پردہ بھی ہو جائے گا۔ کھانے کے علاوہ بھی بیٹھنے میں پردے میں پردہ کی عادت بنائیے۔ 7، 4 زانوں یعنی چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے کھانا سنت نہیں، اس سے پیٹ باہر نکلتا ہے۔ 8، پہلے لقمے پر بسم اللہ، دوسرے سے قبل بسم اللہ الرحمن اور تیسرے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ 9، بسم اللہ زور سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ 10، شروع کرنے سے قبل یہ دعا پڑھ لی جائے، اگر کھانے پینے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء
یا حی یا قیوم۔ ترجمہ: اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے۔ 11، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو دوران طعام یاد آنے پر اس طرح کہہ لیجئے: بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ترجمہ: اللہ پاک کے نام سے کھانے کی ابتدا اور انتہا۔ کھاتے ہوئے بھی ذکر اللہ جاری رکھیے۔ 12، یا واجدو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالہ پر پڑھا کرے گا انشاءاللہ وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ یا 13، ہر لقمہ سے قبل اللہ یا بسم اللہ کہتے جائیے تاکہ کھانے کی حرص ذکر اللہ سے غافل نہ کر دے۔ ہر 2 لقمے کے درمیان الحمدللہ یا واجدو اور بسم اللہ ہی کہتے جائیے۔ اس طرح ہر لقمے کا آغاز بسم اللہ سے، بیچ میں یا واجدو اور ختم لقمہ پر حمد کی ترکیب ہو جائے گی۔ 14، مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے۔ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن رکھے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ 15، سالن یا چٹنی کی پیالی روٹی پر مت رکھیے۔ 16، ہاتھ یا چھری کو روٹی سے نہ پہنچیے۔ 17، زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے۔ ٹیک لگا کر، ننگے سر یا ایک ہاتھ زمین پر ٹیک کر، جوتے پہن کر، لیٹے لیٹے یا 4 زانوں یعنی چوکڑی مار کر مت کھائیے۔ 18، روٹی اگر دسترخوان پر آ گئی تو سالن کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع فرما دیجیے۔ 19، اول آخر نمک یا نمکین کھائیے کہ اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ 20، روٹی ایک ہاتھ سے نہ توڑیے کہ مغروروں کا طریقہ ہے۔ 21، روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑیے، ہاتھ بڑھا کر تھال یا سالن کے برتن کے عین بیچ میں اوپر کر کے روٹی اور ڈبل روٹی وغیرہ توڑنے کی عادت بنائیے۔ اس طرح اجزاء کھانے ہی میں گریں گے ورنہ دسترخوان پر گر کر ضائع ہو سکتے ہیں۔ 22، سیدھے ہاتھ سے کھائیے، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے۔ 3 انگلیوں سے کھانے کی عادت ڈالیے۔ 23، 3 انگلیوں یعنی بیچ والی شہادت کی اور انگوٹھے سے کھانا کھائیے کہ یہ سنت انبیاء علیہم السلام ہے۔ عادت بنانے کے لیے اگر چاہیں تو ابتداً سیدھے ہاتھ کی بنسر یعنی چھوٹی انگلی کے برابر والی کو بنسر کہتے ہیں کو خم کر کے اس میں ربڑ بینڈ پہن لیجئے یا روٹی کا ٹکڑا ان دونوں انگلیوں سے ہتھیلی کی طرف دبائے رکھیے یا دونوں عمل ایک ساتھ کر لیجئے۔ جب عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ ربڑ وغیرہ کی حاجت نہ رہے گی۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 انگلیوں سے کھانا حریصوں کی نشانی ہے۔ اگر چاول کے دانے جدا جدا ہوں اور 3 انگلیوں سے نوالا بننا ممکن نہ ہو تو 4 یا 5 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں۔ روٹی کا کنارہ توڑنا۔ 24، روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کا حصہ کھا لینا اسراف ہے۔ ہاں اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں، اس کے کھانے سے نقصان ہوگا تو توڑ سکتا ہے۔ اس طرح یہ معلوم ہے کہ روٹی کے کنارے دوسرے لوگ کھا لیں گے، ضائع نہ ہوں گے تو توڑنے میں حرج نہیں۔ یہی حکم اس کا بھی ہے کہ روٹی میں جو حصہ پھولا ہوا ہے اسے کھا لیتا ہے، باقی کو چھوڑ دیتا ہے۔ دانت کا کام آنت سے مت لیجیے۔ 25، لقمہ چھوٹا لیجیے اور اس میں احتیاط کے ساتھ کہ چپڑ چپڑ کی آواز پیدا نہ ہو اور اچھی طرح چبا کر کھائیے۔ اگر اچھی طرح چبائے بغیر نگل جائیں گے تو ہضم کرنے کے لیے معدہ کو سخت زحمت کرنی پڑے گی، لہذا دانتوں کا کام آنتوں سے مت لیجیے۔ 26، جب تک حلق سے نیچے نہ اتر جائے دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھانا یا لقمہ اٹھا لینا کھانے کی حرص کی علامت ہے۔ 27،
روٹی کو دانت سے کاٹ کر کھانا حد درجہ معیوب اور بے برکتی کا باعث ہے، یوں ہی کھڑے کھڑے کھانا سنت نصارہ ہے۔ کھانا کھانے میں پھل پہلے کھانے چاہیے۔ 28 ہمارے یہاں پھل آخر میں کھانے کا رواج ہے، جبکہ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پھل ہوں تو پہلے وہ پیش کیے جائیں کہ طبی لحاظ سے ان کا پہلے کھانا زیادہ موافق ہے، یہ جلد ہضم ہوتے ہیں، لہذا ان کو معدے کے نچلے حصے میں ہونا چاہیے، اور قرآن پاک سے بھی پھل کے مقدم یعنی پہلے ہونے پر آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ پارہ 27 سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ کھانے کو عیب مت لگائیے۔ 29 کھانے میں کسی قسم کا عیب نہ لگائیے، مثلا یہ مت کہیے کہ ٹیسٹی یعنی لذیذ نہیں، کچا رہ گیا ہے، نمک کم ہے، تیکھا بہت ہے، یا پھیکا پھیکا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پسند ہے تو کھا لیجئے ورنہ ہاتھ روک لیجئے۔ ہاں، پکانے والے کو مرچ مسالہ کی کمی بیشی کے لیے ہدایت دینا مقصود ہو تو تنہائی میں رہنمائی میں مذائقہ نہیں۔ پھلوں کو عیب لگانا زیادہ برا ہے۔ 30 پھلوں کو عیب لگانا انسان کے پکائے ہوئے کھانے کے مقابلے میں زیادہ برا ہے کہ کھانا پکانے میں انسانی ہاتھوں کا زیادہ دخل ہے، جبکہ پھلوں کے معاملے میں ایسا نہیں۔ 31 کھانے یا سالن وغیرہ کے بیچ میں سے مت لیجئے کہ بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے۔ 32 اپنی طرف کے کنارے سے کھائیے، ہر طرف ہاتھ مت ماریے۔ 33 اگر ایک تھال میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں تو دوسری طرف سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کھانے کے دوران اچھی باتیں کیجیے۔ 34 کھانا کھاتے ہوئے اچھا سمجھ کر چپ رہنا آتش پرستوں کا طریقہ ہے۔ ہاں، بولنے کو جی نہیں چاہ رہا تو حرج نہیں، یوں ہی فضول گوئی ہر حال میں نامناسب ہی ہے، لہذا کھانے کے دوران اچھی اچھی باتیں کرتے جائیے۔ مثلا جب بھی گھر میں مل جل کر یا مہمانوں وغیرہ کے ساتھ کھا رہے ہوں تو کھانے پینے کی سنتیں بیان کیجیے۔ ذہن نصیب کھانے کے ان مدنی پھولوں کی فوٹو کاپیاں فریم کروا کر یا گتے پر چسپاں کر کے کھانے کی جگہ پر آویزہ کر دی جائیں اور کھانے کے اوقات میں وقتاً فوقتاً پڑھ کر سنائی جائیں۔ 35 کھانے کے دوران اس قسم کی گفتگو نہ کیجیے جس سے لوگوں کو گھن آئے، مثلا دست، پیچس، قے وغیرہ کا تذکرہ۔ 36 کھانا کھانے والے کے لقمے مت ٹاڑیے، اچھی اچھی بوٹیاں ایثار کیجیے۔ 37 کھانے میں سے اچھی اچھی بوٹیاں چھانٹ لینا، یا مل کر کھا رہے ہوں تو اس لیے بڑے بڑے نوالے اٹھا کر جلدی جلدی نگلنا کہ کہیں میں رہ نہ جاؤں، یا اپنی طرف زیادہ کھانا سمیٹ لینا، الغرض کسی بھی طریقے سے دوسروں کو محروم کر دینا دیکھنے والوں کو بدظن کرتا ہے، اور یہ بے مروتوں اور حریصوں کا شیوا ہے۔ اچھی اشیاء اپنے اسلامی بھائیوں یا اہل خانہ کے لیے ایثار کی نیت سے ترک کریں گے تو انشاءاللہ ثواب پائیں گے، جیسا کہ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے۔ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو اور پھر اس خواہش کو روک کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ گرے ہوئے دانے کھا لینے کے فضائل۔ 38 کھانے کے دوران اگر کوئی دانہ یا لقمہ وغیرہ گر جائے تو اٹھا کر پہنچ کر کھا لیجئے کہ مغفرت کی بشارت ہے۔ 39 حدیث پاک میں ہے
جو کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھائے وہ فراخی یعنی خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں کم عقلی سے حفاظت رہتی ہے۔ 40 حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روٹی کے ٹکڑوں ریزوں کو چن لیجئے، انشاءاللہ خوشحالی نصیب ہوگی، بچے صحیح و سلامت اور بے عیب ہوں گے، اور وہ ٹکڑے حوروں کا مہر بنیں گے۔ 41 گری ہوئی روٹی کو اٹھا کر چومنا جائز ہے۔ 42 دسترخوان پر جو دانے وغیرہ گر گئے انہیں مرغیوں، چڑیوں، گائے یا بکری وغیرہ کو کھلا دینا جائز ہے، یا ایسی جگہ احتیاط سے رکھ دیں کہ چیونٹیاں کھا لیں۔ کھانے میں پھونک مارنا منع ہے۔ 43 کھانے اور چائے وغیرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مت ماریے کہ بے برکتی ہوگی۔ زیادہ گرم کھانا مت کھائیے، کھانے کے قابل ہو جانے کا انتظار فرما لیجیے۔ 44 کھانے کے دوران بھی سیدھے ہاتھ سے پانی نوش کیجیے، یہ نہ ہو کہ ہاتھ آلودہ ہونے کے سبب الٹے ہاتھ میں گلاس تھام کر سیدھے ہاتھ کی انگلی مس کر کے دل کو منا لیا کہ سیدھے ہاتھ سے پی رہا ہوں۔ پانی چوس کر پینا سیکھیے۔ 45 پانی ہو یا کوئی سا مشروب ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینا چاہیے، مگر چوسنے میں آواز پیدا نہ ہو۔ پانی ہو یا کوئی اور مشروب بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ آخر میں الحمدللہ کہیے۔ افسوس، چوس چوس کر پینے والی سنت پر اب شاید ہی کوئی عمل کرتا ہو۔ برائے کرم اس کے لیے مشق فرمائیے اور اس سنت کو اپنائیے۔ 46 جب کچھ بھوک باقی رہ جائے کھانا ترک کر دیجیے، لذت صرف زبان کی جڑ تک ہے۔ 47 ڈٹ کر کھانا سنت نہیں، زیادہ کھانے کو جی چاہے تو اپنے آپ کو اس طرح سمجھائیے کہ صرف زبان کی نوک سے جڑ تک لذت رہتی ہے، حلق میں پہنچتے ہی لذت ختم ہو جاتی ہے، تو لمحہ بھر کے ذائقے کی خاطر سنت کا ثواب چھوڑنا دانش مندی نہیں۔ نیز زیادہ کھانے سے طبیعت بوجھل ہو جاتی، عبادت میں سستی آتی، معدہ خراب ہوتا اور بعضوں کو موٹاپا آتا ہے، قبض، گیس، شوگر اور دل وغیرہ کی بیماریوں کا امکان بڑھتا ہے۔ 48 فراغت کے بعد پہلے بیچ کی، پھر شہادت کی انگلی اور آخر میں انگوٹھا 3 بار چاٹیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد مبارک انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹتے۔ برتن چاٹ لیجئے۔ 49 برتن بھی چاٹ لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے، کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، اللہ پاک تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ 50 جس برتن میں کھایا اس کو چاٹنے کے بعد دھو کر پی لیجئے، انشاءاللہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ دھو کر پینے کا طریقہ۔ 51 چاٹنا اور دھونا اسی وقت کہلائے گا جبکہ غذا کا کوئی جز اور شوربے کا اثر وغیرہ باقی نہ رہے، لہذا تھوڑا سا پانی ڈال کر برتن کے اوپری کنارے سے لے کر نیچے تک ہر طرف انگلی وغیرہ سے اچھی طرح دھو کر پینا چاہیے۔ 2 یا 3 بار اسی طرح دھو کر پی لیں گے تو انشاءاللہ برتن خوب صاف ہو جائے گا۔ 52 پینے کے بعد رکابی یا تھال میں معمولی سا بچا ہوا پانی بھی انگلی سے جمع کر کے پی لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مصالحہ کا کوئی ذرہ ہی کہیں چپکا رہ جائے اور اسی میں برکت بھی چلی جائے، کہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے، تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ 53 سالن کے شوربے سے آلودہ کٹورے، چمچ، نیز چائے، لسی، پھلوں کے رس، جوسز، شربت اور دیگر مشروبات کے آلودہ پیالے، گلاس اور جگ وغیرہ کو دھو
پی کر اس طرح صاف کر لیجئے کہ غذا کا کوئی ذرہ یا اثر باقی نہ رہے اور یوں خوب برکتیں لوٹیے۔ 54 گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خواہ پھینک کر ضائع کر دینا اسراف ہے اور اسراف حرام۔ 55 آخر میں الحمدللہ کہیے۔ اول آخر معصور یعنی قرآن و حدیث کی دعائیں بھی یاد ہوں تو پڑھیے۔ 56 صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیجئے تاکہ بو اور چکناہٹ جاتی رہے۔ کھانے کے بعد مسح کرنا سنت ہے۔ 57 حدیث پاک میں یہ بھی ہے، کھانے سے فراغت کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ دھوئے اور ہاتھوں کی تری سے منہ اور کلائیوں اور سر اقدس پر مسح کر لیا، اور اپنے پیارے صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اقراش جس چیز کو آگ نے چھوا جو آگ سے پکائی گئی ہو اس کے کھانے کے بعد یہ وضو ہے۔ 58 کھانے کے بعد دانتوں کا خلال کیجیے۔ پچھلے گناہ معاف۔ 59 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور یہ کلمات کہے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دعا کے وہ کلمات یہ ہیں: الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ: تمام تعریف اللہ پاک کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کسی مہارت و قوت کے بغیر مجھے یہ رزق عطا فرمایا۔ 60 کھانے کے بعد یہ دعا بھی پڑھیے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ: اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ 61 اگر کسی نے کھلایا ہو تو یہ دعا بھی پڑھیے: اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ ترجمہ: اے اللہ پاک اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا اور اس کو پلا جس نے مجھے پلایا۔ 62 کھانا کھانے کے بعد یہ دعا بھی پڑھیے: اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ ترجمہ: اے اللہ پاک ہمارے لیے اس کھانے میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر کھانا ہمیں کھلا۔ 63 دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھیے: اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ: اے اللہ پاک ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ عنایت فرما۔ 64 سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ، شہد، سرکہ، کھجور، تربوز، ککڑی اور لوکی یعنی کدو شریف بہت پسند تھے۔ 65 اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکرے کے گوشت میں دست یعنی بازو، گردن اور کمر کا گوشت مرغوب تھا۔ 66 آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی کھجور اور تربوز یا کھجور اور ککڑی یا کھجور اور روٹی ملا کر تناول فرماتے تھے۔ 67 سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھرچن پسند تھی۔ 68 سرید یعنی سالن کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کے ٹکڑے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ 69 ایک انگلی سے کھانا شیطان کا اور 2 انگلیوں سے کھانا مغروروں کا طریقہ ہے، اور 3 انگلیوں سے کھانا سنت انبیاء علیہم السلام ہے۔ کتنا کھائے؟ 70 بھوک کے 3 حصے کرنا بہتر ہے، 1 حصہ کھانا، 1 حصہ پانی اور 1 حصہ ہوا۔ مثلا 3 روٹی میں سیر ہو جاتے ہیں تو 1 روٹی کھائیے، 1 روٹی جتنا پانی اور باقی ہوا کے لیے خالی چھوڑ دیجیے۔ اگر پیٹ بھر کر کھا بھی لیا تو مباح ہے، کوئی گناہ نہیں، مگر کم کھانے کے دینی و دنیاوی برکتیں مرحبا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، انشاءاللہ پیٹ ایسا درست ہو جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔
اللہ پاک ہم سب کو پیٹ کا قفل مدینہ نصیب فرمائے، یعنی حرام سے بچنے اور حلال کھانا بھی ضرورت سے زیادہ کھانے سے بچائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیلولہ سنت ہے۔ 71، دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کیجیے کہ دوپہر کے وقت لیٹنے کو قیلولہ کہتے ہیں، اور یہ خصوصاً رات کو عبادت کرنے والوں کے لیے سنت ہے کہ اس سے رات کی عبادت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ شام کو کھانے کے بعد کم از کم 150 قدم چلیے۔ شام کے کھانے کے بعد مطلقاً ٹہلنا بہتر ہے، اور یہ 150 قدم چلنے کا قول اطباء کا ہے۔ 72، کھانے کے بعد الحمدللہ ضرور کہیے۔ 73، دسترخوان اٹھائے جانے سے پہلے مت اٹھیے۔ 74، کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھو کر پونچھ لیجئے، صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 75، کاغذ سے ہاتھ پونچھنا منع ہے۔ 76، تولیے سے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں، پہنے ہوئے کپڑے سے ہاتھ مت پہنچیے۔ برکت اٹھانے والے افعال۔ 77، خلیل العلماء مفتی محمد خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس برتن میں کھانا کھایا ہے اس میں ہاتھ دھونا یا ہاتھ دھو کر کرتے یا تہبند کے دامن یا آنچل سے پہنچنا برکت کو اڑا دیتا ہے۔ 78، کھانا کھانے کے فوراً بعد سخت ورزش کرنا یا زیادہ وزنی چیز اٹھانا، گھسیٹنا وغیرہ سخت محنت کے کام سے آنت اتر جانے، اپینڈکس ہو جانے یا پیٹ بڑھنے کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ 79، کھانے کے بعد الحمدللہ بلند آواز سے اس وقت کہیے جب سب کھانے سے فارغ ہو چکے ہوں، ورنہ آہستہ کہیے۔ کھانے کے بعد دعائیں بھی اسی وقت پڑھائی جائیں جب ہر فرد فارغ ہو چکا ہو، ورنہ جو کھا رہا ہے وہ شرمندہ ہوگا۔ کسی کے درخت کا پھل کھانا کیسا؟ 80، باغ میں پہنچا، وہاں پھل گرے ہوئے ہیں، تو جب تک مالک باغ کی اجازت نہ ہو پھل نہیں کھا سکتا، اور اجازت دونوں طرح ہو سکتی ہے، یا صراحتاً اجازت ہو، مثلاً مالک نے کہہ دیا کہ گرے ہوئے پھلوں کو کھا سکتے ہو، یا دلالتاً اجازت ہو، یعنی وہاں ایسا عرف و عادت ہے کہ باغ والے گرے ہوئے پھلوں سے لوگوں کو منع نہیں کرتے، درختوں سے پھل توڑ کر کھانے کی اجازت نہیں، مگر جب کہ پھلوں کی کثرت ہو اور معلوم ہو کہ توڑ کر کھانے میں مالک کو ناگواری نہیں ہوگی تو توڑ کر بھی کھا سکتا ہے، مگر کسی صورت میں یہ اجازت نہیں کہ وہاں سے پھل اٹھا لائے۔ ان سب صورتوں میں عرف و عادت کا لحاظ ہے، اور اگر عرف و عادت نہ ہو یا معلوم ہو کہ مالک کو ناگواری ہوگی تو گرے ہوئے پھل بھی کھانا جائز نہیں۔ بغیر پوچھے کھانا کھانا کیسا؟ بغیر پوچھے کھانا کیسا؟ 81، دوست کے گھر گیا، کوئی چیز پکی ہوئی ملی، خود لے کر کھا لی، یا اس کے باغ میں گیا اور پھل توڑ کر کھا لیے، اگر معلوم ہے کہ اسے ناگوار نہ ہوگا تو کھانا جائز ہے، مگر یہاں اچھی طرح غور کر لینے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے ناگوار نہ ہوگا، حالانکہ اسے ناگوار ہوتا ہے۔ 82، ذبیحہ کا حرام مغز کھانا ممنوع ہے، لہذا پکاتے وقت گردن، چانپ اور پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی کے گوشت کو اچھی طرح دیکھ کر حرام مغز الگ کر لیجئے۔ 83، ذبیحہ کا غدود یعنی گانٹھ، گلٹی کھانا مکروہ تحریمی ہے، لہذا پکانے سے قبل ہی اس کو نکال دیجئے۔ مرغی کا دل۔ 84، مرغی کا دل پھینکنا نہیں چاہیے، لمبائی میں 4 چیرے ڈال کر جس طرح بھی ممکن ہو چیر کر اس میں سے خون اچھی طرح صاف کر کے پھر سالن میں ڈال دیجئے۔ بسم اللہ کرو کہنا سخت ممنوع ہے۔ 85، ایک کھانا کھا رہا ہے، دوسرا آیا، پہلے نے اس سے کہا آؤ کھانا کھا لو، دوسرے نے کہا بسم اللہ کرو، یہ بہت سخت ممنوع ہے۔ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنے چاہیے، مثلاً کہے
اللہ پاک برکت دے۔ سڑا ہوا گوشت کھانا حرام ہے۔ 86 گوشت سڑ گیا تو اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح جو کھانا خراب ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ خراب ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس میں پھپھوندی، بدبو یا کھٹی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر شوربہ ہو تو اس پر جھاگ بھی آ جاتا ہے۔ دالیں، کھچڑا اور کھٹائی والا سالن جلد خراب ہو جاتا ہے۔ ثابت ہری مرچیں۔ 87 کھانے کے اندر پکی ہوئی ثابت ہری یا سرخ مرچیں کھاتے وقت پھینک دینے کے بجائے ممکن ہو تو پہلے سے چن کر الگ کر لیجئے اور پیس کر دوبارہ کام میں لائیے۔ اسی طرح پکے ہوئے گرم مسالے بھی اگر قابل استعمال ہوں تو ضائع نہ کیجیے۔ بچی ہوئی روٹیوں کا کیا کریں؟ 88 بچی ہوئی روٹی اور شوربہ وغیرہ پھینکنا اسراف ہے۔ مرغی، بکری یا گائے وغیرہ کو کھلا دیں۔ چند روز کی بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے کر کے شوربے میں پکا لیجئے، انشاءاللہ بہترین کھانا بن جائے گا۔ کیکڑا اور جھینگا کھانا کیسا؟ 89 مچھلی کے سوا دریا کا ہر جانور حرام ہے۔ جو مچھلی بغیر مارے خود ہی مر کر پانی میں الٹی تیر گئی وہ حرام ہے۔ 90 کیکڑا کھانا بھی حرام ہے۔ 91 جھینگے میں اختلاف ہے، کھانا جائز ہے مگر بچنا افضل۔ 92 ٹڈی مری ہوئی بھی حلال ہے۔ ٹڈی اور مچھلی دونوں بغیر ذبح کے حلال ہیں۔ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مغفرت فرما، ہمیں اتنی بار آداب طعام کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ کھانے کی سنتیں اور آداب یاد ہو جائیں اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔